بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا پاکستان اسٹڈی کا ٹیچر شاہد ابراہیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ 9th کلاس کے لیے ہے، چیپٹر 4 ہے، اور ٹاپک ہے ہمارا وومن کنٹریبیوشن ان نیشنل ڈیولپمنٹ فرام 1947 ٹل ناؤ۔ قیام پاکستان 1947 سے عہد حاضر تک قومی ترقی میں خواتین کی خدمت۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ ہم نے پچھلے ٹاپک میں پڑھا تھا کہ پاکستان بننے سے پہلے جو خواتین کا کردار تھا اس کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ قیام پاکستان کے بعد 1947 کے بعد جہاں مردوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں اور پاکستان کے لیے ہر شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، آج ہم عورتوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ خواتین نے کس طرح پاکستان میں اپنی کنٹریبیوشن کی ہے اور پاکستان کی ترقی میں کس طرح اپنا کردار ادا کیا ہے۔ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جنہوں نے پاکستان کے ہر شعبے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، چاہے وہ تعلیمی میدان ہو، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، چاہے وہ صحت کا میدان ہو، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو، ہر مقام پہ، ہر شعبے میں عورتوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، خواتین نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، خواتین تعلیم کے شعبے سے لے کر سیاسی ایوانوں تک انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تعلیم کے شعبے میں بھی وہ مردوں کے برابر شامل ہیں، اور اس کے بعد سیاست میں بھی وہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں، اور پاکستان کی ترقی کے لیے یہ اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ عورتوں کی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی ترقی میں وہ یہ ہے کہ کچھ عورتوں نے سماجی بہبود کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور کچھ عورتوں نے اولڈ شیلٹر کے لیے کام کیا ہے، اور کچھ عورتوں نے عورتوں کی دستکاری کے حوالے سے یعنی دستکاری سکھائی ہے۔ جو خواتین نادار خواتین تھیں ان کو دستکاری سکھائی ہے، اور بہت سے ایسے شعبے ہیں جہاں خواتین نے ان کو سکھایا ہے، بہت کچھ سکھایا ہے، اور پاکستان کی ترقی میں خواتین کا بہت ہی اہم کردار ہے۔ اور اس حوالے سے اگر ذکر کیا جائے پاکستان کے بہت سارے ایسے شعبے ہیں جہاں خواتین آج بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، وہاں پہ بھی خواتین اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ بینک کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، بینکوں میں بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس کے بعد جو سماجی بہبود کے ادارے ہیں، اور بعض اوقات ایسی خواتین ہیں جو سماجی بہبود کے ادارے بھی چلا رہی ہیں، اور وہ اس میں اپنا رول ادا کر رہی ہیں۔ یہ تھا ہمارا بیک گراؤنڈ۔ اس کے بعد ہم جو خواتین پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر چکی ہیں، اور وہ بلکہ پاکستان میں مشہور نہیں ہوئی بلکہ پوری دنیا میں وہ مشہور ہوئے ہیں، ان میں سب سے پہلا جو نام ہے وہ ہے محترمہ فاطمہ جناح۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ اسٹوڈنٹ آپ اس نام سے واقف ہو، محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ ہیں۔ آپ نے پاکستان بننے سے پہلے سے لے کر پاکستان بننے کے بعد تک آپ قائد اعظم کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑی رہی ہیں، اور عورتوں کو پاکستان کی ترقی کے حوالے سے موٹیویٹ کرتی رہی ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہ پاکستان کی پہلی خواتین میں سے خاتون ہیں جنہوں نے صدارتی الیکشن میں حصہ لیا۔ 2 جنوری 1965 میں صدارتی انتخابات میں حصہ لیا جنرل ایوب خان کے مقابلے میں۔ ٹھیک ہے، محترمہ فاطمہ جناح کا بھی پاکستان کی ترقی میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں، اور ان کا کردار رہا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، تو دوسرے نمبر پہ جو نام ہے وہ ہے محترمہ بے نظیر بھٹو۔ محترمہ بے نظیر بھٹو، جیسا کہ اسٹوڈنٹ آپ بھی امید ہے کہ اس نام سے واقف ہوں گے، محترمہ بے نظیر بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہیں۔ آپ پاکستان کی 2 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکی ہیں، یعنی وزیر اعظم رہ چکی ہیں۔ آپ پاکستان میں بھی مشہور نہیں ہوئی بلکہ پوری دنیا میں آپ مشہور ہوئی ہیں، آپ کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی پاکستان کی ترقی کے حوالے سے اپنا رول ادا کیا ہے، اپنا کردار ادا کیا ہے، اور پاکستان کی ترقی کے لیے آپ بہت کچھ کرتی رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہے عارفہ کریم۔ اسٹوڈنٹ، یہ وہ ینگیسٹ گرل ہے جس نے اپنی کم عمری میں یعنی 9 سال کی عمر میں
9 سال کی عمر میں آپ نے کمپیوٹر کی جو سافٹ ویئر ہے، کمپیوٹر کا جو سافٹ ویئر ہے اس میں آپ نے اعلیٰ قابلیت کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے۔ آپ انتہائی ذہین لڑکی تھیں۔ افسوس کی بات ہے کہ آج آپ زندہ نہیں ہیں، آپ وفات پا چکی ہیں۔ آپ کا شمار انتہائی ذہین ترین لڑکیوں میں کیا جاتا تھا، اور آپ کم عمر ترین لڑکی ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ آپ کی عمر 9 سال تھی جب آپ کو یہ کمپیوٹر تعلیم کا، یعنی کمپیوٹر کے حوالے سے جو مائکرو سافٹ ویئر ہے اس حوالے سے آپ کو اعلیٰ قابلیت کا ایک سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا۔ آپ بلکہ پاکستان میں مشہور نہیں ہوئے، آپ نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے، پوری دنیا کے لوگ آپ کو جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک اہم کردار ہے جو پاکستان کی ترقی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کی ایک کم عمر ترین لڑکی جنہوں نے کمپیوٹر پر اتنا اچھا ورک کیا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ تو اس کے بعد ہے شمشاد اختر۔ اگر عورتوں کے حوالے سے دیکھا جائے جنہوں نے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا، اور بلکہ آپ پہلی خواتین میں سے تھی جنہوں نے مختلف عہدوں پر کام کیا ہے۔ محترمہ شمشاد اختر صاحبہ، آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی گورنر رہی ہیں۔ آپ پہلی خواتین جنہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہے، آپ ان میں سے ایک ہیں۔ آپ کیا رہ چکی ہیں؟ آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی گورنر رہ چکی ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ ہر مقام پہ، ہر فورم پہ، ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں کہیں نہ کہیں خواتین کا کردار لازمی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اگر سوشل ویلفیئر کی بات کر لیں، سماجی بہبود کی بات کر لیں، تو اس میں بھی بہت ساری عورتوں نے اپنا رول ادا کیا ہے، اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم ذکر کریں گے تو جو ایک اہم نام ہے وہ ہے محترمہ بلقیس ایدھی صاحبہ۔ محترمہ بلقیس ایدھی صاحبہ، پہلے میں آپ کو اس کا تعارف بتاتا چلوں کہ آپ جو ہے نا، آپ عبدالستار ایدھی کی بیوی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ بلقیس ایدھی فاؤنڈیشن کے مالک بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پچھلی کئی دہائیوں سے آپ پاکستان کے جو نادار، بے بس، غریب، لاچار لوگ ہیں ان کی خدمت کرتی رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ اس کے علاوہ آپ نے عورتوں جو کہ لاچار بیوہ عورتیں ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ نے بہت کچھ کیا ہے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے آپ نے اپنا مین کردار ادا کیا ہے۔ اگر مزید اس کے بارے میں آپ دیکھیں تو آپ عبدالستار ایدھی کی بیوی ہیں، اور جو ایدھی فاؤنڈیشن ہے آپ اس کی بھی سربراہ ہیں، اور اس کے بعد بلقیس ایدھی فاؤنڈیشن کی بھی سربراہ ہیں۔ بلقیس ایدھی فاؤنڈیشن کیا کرتا ہے؟ وہ بچوں، جو یتیم بچے ہوں، لاوارث بچے ہوں، یہ ان کی سرپرستی کے لیے ادارہ ہے، اور اس کے بعد جو اس ادارے میں جو غریب یتیم بچیاں ہیں جن کی عمر شادی تک پہنچ گئی ہے، اس کی فاؤنڈیشن کا کام ہے ان غریب، لاچار اور یتیم بچیوں کی شادی کرانا بھی ہے۔ یہ ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان کی ترقی کے حوالے سے، بلکہ جو غریب اور لاچار اور بے بس لوگ ہیں ان کی مدد بھی کی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ترقی کے حوالے سے اور دیکھیں تو ایک اور نام ہے، وہ ہے ڈاکٹر نفیس صادق۔ ڈاکٹر نفیس صادق، آپ بھی پاکستان کی ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ اگر آپ کو دیکھا جائے کہ آپ کی وجہ شہرت کیا ہے، آپ پاکستان کی وہ پہلی، بلکہ پوری دنیا کی وہ پہلی خواتین میں سے خاتون ہیں جن کو بلکہ قومی اسمبلی یو این او میں آپ کو انڈر جنرل سیکرٹری کا عہدہ ملا ہے۔ آپ
دنیا کی پہلی خاتون تھیں جو اتنے اعلیٰ عہدے پر فائز رہی ہیں۔ کون فائز رہی ہیں؟ ڈاکٹر نفیس صادق۔ آپ جو ہے نا، آپ جو UN کی جنرل اسمبلی ہے، آپ اس کی انڈر سیکٹری بھی رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بھی اپنے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے، آپ نے بھی پاکستان کی ترقی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس کے بعد جو اور نام ہے وہ ہے ثمینہ بیگ۔ ثمینہ بیگ آپ کوہ پیما تھی۔ آپ کون تھیں؟ آپ کوہ پیما تھی۔ آپ نے بھی پاکستان کا نام روشن کیا۔ آپ نے دنیا کی جو بلند ترین چوٹی K2 ہے، آپ نے اس کو سر کیا، بلکہ آپ 7 براعظموں کی جو 7 بڑی چوٹیاں تھیں ان کو بھی سر کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ آپ وہ بہادر اور ناڈر خاتون ہیں جن کے پاس یہ اعزاز ہے۔ آپ بہت ہی بہادر خاتون تھی اور آپ نے پاکستان میں تو اپنا نام روشن کیا ہی ہے، لیکن بلکہ پوری دنیا میں بھی اپنا نام روشن کیا ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ ایک کون سا کارنامہ انجام دیا ہے؟ آپ نے دنیا کی بلند ترین چوٹی K2 کو سر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ 7 براعظموں کی جو 7 بڑی چوٹیاں تھیں ان کو بھی سر کیا ہے۔ اس کے بعد آخر میں جو ہے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا تعلق پاکستان کے صوبہ سندھ سے ہے۔ آپ قومی اسمبلی کی سپیکر رہ چکی ہیں 2008 سے لے کر 2013 تک، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد اسٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا ٹاپک، آپ اس کو ہم تھوڑا ریپیٹ کریں گے۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا تو میں نے بتا دیا آپ کو، یہ سندھ سے اس کا تعلق ہے اور یہ سپیکر رہ چکی ہیں قومی اسمبلی کی۔ اس کے بعد ثمینہ بیگ ہیں، یہ کوہ پیما ہیں، اس نے دنیا کی بلند ترین چوٹی K2 کو سر کیا ہے اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈاکٹر نفیس صادق، یہ جو UNO ہے اس کی سیکٹری رہی ہیں اور اس نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ اس کے بعد ہے محترمہ بلقیس عیدی صاحبہ۔ آپ نے سماجی بہبود کے حوالے سے کام کیے ہیں۔ آپ کے نام ایک آپ کا عیدی سینٹر ہے، بلقیس عیدی سینٹر ہے، اس کے بعد اور عیدی سینٹر بھی آپ کے نام ہے، جس میں آپ غریب لاچار اور بیوہ بچوں کی اس میں دیکھ بھال ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو بچیاں یتیم اور لاوارث ہوتی ہیں ان کی شادی بھی کرائی جاتی ہے اس کی فاؤنڈیشن میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد ہے شمشاد اختر صاحبہ۔ شمشاد اختر صاحبہ آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی گورنر رہ چکی ہیں۔ اس کے بعد ہے عرفہ کریم۔ عرفہ کریم آپ چھوٹی بچی ہیں، 9 سال کی عمر میں آپ کو کمپیوٹر پر اعلیٰ قابلیت پر ایک سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا۔ آپ نے بھی پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور آپ پاکستان کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ۔ آپ اس نام سے تو واقف ہیں، آپ جو ہے نا ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہیں۔ آپ پاکستان کی 2 دفعہ وزیر اعظم رہ چکی ہیں، یعنی پرائم منسٹر رہ چکی ہیں۔ اس کے بعد ہے محترمہ فاطمہ جناح۔ محترمہ فاطمہ جناح آپ اس نام سے بھی واقف ہیں، آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن ہیں۔ آپ نے ہر مشکل حالات میں پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا ہے، آپ اس کے ساتھ شانہ بشانہ ٹھہری رہی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آپ کا آج کا ٹاپک، تو انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے لیے ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔